حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام سجاد اور بیمار کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر، آپ کی پشت کے اوپر داغ بنے ہوئے تھے، جیسے کچھ زخم ہوتے ہیں، اس طریقے کی طبیعت تھی، اس طریقے کے معاملات تھے۔ جب وہ دیکھا گیا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس طریقے کے داغ ہیں، کس طریقے کے یہ معاملات ہیں، یہ کس چیز کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے بابا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا اندازہ کیجئے گا، آج میں اور آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر 10 روپے یا 100 روپے یا 500 یا 1000 دینا ہے یا ایک آٹے کا تھیلا ہی دینا ہے، تو سب سے پہلے میں پکس بنا رہا ہوتا ہوں، سیلفیاں بنا رہا ہوتا ہوں، اور ساتھ ہی میں نے کسی میڈیا والے کو بھی بلایا ہوتا ہے۔ اس دینے سے بہتر تھا میاں، جب تو نے غریب کی غربت کا جنازہ ہی نکالنا تھا تو بہتر تھا کہ تو دیتا ہی، بہتر تھا کہ تو کرتا ہی نہ۔ میرے مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ جب تم خرچ کرو تو ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے اور تم کس طریقے کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے گا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جناب آپ 100 گھرانے ایسے تھے کہ جو غریب تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت امام زین العابدین راتوں کو اٹھ کر اپنے کندھوں کے اوپر اور اپنی پشت کے اوپر وہ اٹھا کر ان کے لیے راشن پانی ان کے گھروں میں دے کر آیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ رات کے وقت میں وہ کیا کرتے تھے، لیکن آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو دکھاتے ہیں۔ جب اس طریقے کے ساتھ بندہ اللہ کے ساتھ یاری لگاتا ہے، جب اللہ کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، میرے دوستو بھائیوں، پھر اللہ عطا کیا کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے، باہر آواز آئی کہ آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام تقی، وہ اس کے اندر جو ہے پانی کے اندر گر گئے ہیں۔ سب نے رولا ڈالنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے دستک دی، دروازے پہ دستک دیتے رہے۔ جب آپ باہر تشریف لے کر گئے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں رولا ڈالا ہوا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ اس کنویں کے اندر گر گئے ہیں اور ان کا وصال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے اوپر جاتے ہیں اور کنویں کو فرماتے ہیں، کنویں شرم کر، یہ علی کا بیٹا ہے، شرم کر، یہ علی کی اولاد ہے، اور تو اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے، ارے میں قربان جاؤں۔ امام زین العابدین نے جب یہ بات فرمائی تو پانی نے اوپر آنا شروع کر دیا، اور میرے جو امام تھے وہ وہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بالکل زندہ اور جاوید تھے، آپ نے وہاں سے اٹھا لیا۔ میرے دوستو بھائیو، یہ ہے ان کے پاس پاور تھی، طاقت تھی، وگرنہ کربلا کے مقام پر، کربلا کے میدان کے اندر یہ بات ہرگز نہ تھی کہ وہ بالکل جو ہے ان کے پاس جو ہے کوئی اختیار نہ تھا، کچھ کر نہیں سکتے تھے، ایسا ممکن نہیں تھا، بلکہ یہ تو تھا ہی اللہ کی رضا کی خاطر، جس کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ برداشت کیا گیا، قربان کیا گیا۔ وگرنہ ان کے پاس اتنی طاقت، ہمت اور پاور تھی کہ اگر وہ راستے، ارے میں تو یہ کہتا ہوں، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ امام علی اصغر کو ان دنوں میں نیچے لٹایا نہیں گیا تھا کہ اگر کہیں امام علی اصغر پیاس کی وجہ سے کہیں ایڑی کو رگڑیں گے تو آج پھر چشمہ زمزم نہ جاری ہو جائے، کہیں آج پھر ایسا نہ ہو جائے۔
اسی لیے میرے دوستوں بھائیوں نیچے نہیں لٹایا گیا تھا، اٹھا کر گود میں رکھا گیا کہ کہیں امام عالی مقام کا پاؤں لگے، ایڑی لگے اور آج پھر چشمہ جاری ہو جائے۔ میرے دوستوں بھائیوں یہ تو تھی صرف اور صرف اللہ کی رضا جس کی خاطر انہوں نے اپنی جان، تن، من، دھن ہر ایک چیز کی قربانی پیش کی، وگرنہ کوئی ایسی پاور اور طاقت نہیں تھی کہ جس سے ان کو کوئی رکاوٹ ہوتی۔